بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید نے یہ اعلان کروایا کہ امام حسین سے مدینے میں بیعت لی جائے۔ امام حسین نواسۂ رسول کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک شرابی، زانی اور بے دین انسان کی بیعت کر کے اپنے نانا کے دین سے منحرف ہو جاتے؟ وہ وقت کے امام تھے، دین کے محافظ تھے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اے یزید، اگر تو میرے نانا کی شریعت کا منکر ہے، اس کے دین پہ عمل نہیں کرتا، تو کیسے ہو سکتا ہے میں تیری بیعت کروں؟ یزید کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اس نے امام حسین کو شہید کروانے کا حکم جاری کروا دیا۔ یزید اور ان کے ساتھیوں کی یہی کوشش تھی کہ مدینے میں ہی آل محمد کو قتل کیا جائے۔ امام حسین کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے تمام عزیز و اقارب سے کہا، چلو، میں نہیں چاہتا کہ میرا خون ناحق میرے نانا رسول اللہ کے شہر میں بہے۔ بس آپ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آتے ہیں اور رو کے فریاد بلند کرتے ہیں کہ اے نانا، اب تیری امت مجھے تیرے شہر میں رہنے نہیں دیتی۔ امام حسین اپنے نانا کے روضے کو سلام کر کے، اپنی ماں سے الوداع کہہ کے، تمام بچوں کو، ساتھیوں کو لے کے مدینے سے روانہ ہوتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کی ایک بیٹی تھی جو شبیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھی۔ ان کا نام امام حسین نے فاطمہ صغریٰ رکھا تھا۔ اس وقت آپ بیمار تھی اور امام حسین کو یہ علم تھا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی بیٹیوں کو، بہنوں کو آل محمد کی مستورات کو قید کیا جائے گا اور کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا اور ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ تبھی امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہم شکل بازاروں میں آئیں۔ بس اپنی بیٹی سے الوداع کہہ کے مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ مکے میں اللہ کا گھر ہے اور مکے کی زمین پوری دنیا کے لیے امن کی زمین ہے۔ امام حسین مکے میں کچھ ماہ گزارتے ہیں۔ یزید کو یہ علم ہوا کہ امام حسین مدینے سے مکے آ گئے ہیں، تو وہ خوشی سے کہتا ہے کہ یہ تو اور اچھا ہو گیا کہ ہم امام حسین کو کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران ہی قتل کریں گے۔ اس سے ایک تو کعبۃ اللہ کی عزت بھی ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ، اور امام حسین بھی شہید ہو جائیں گے۔ اور اتنے میں مولا حسین کے چاہنے والے جو کہ کوفہ میں مقیم تھے، وہ بار بار خط لکھتے رہے، اے نواسۂ رسول، اب کوفہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ یزید کے سپاہی ساتھی ہم پہ بار بار ظلم کرتے ہیں، آپ جلد کوفہ آ جائیں۔ ان خطوں میں سے کچھ خط ایسے تھے جن میں یہ تحریر تھا کہ اے حسین، اگر آج تم ہماری نصرت کے لیے نہیں آئے تو ہم روز محشر آپ کے نانا سے شکایت کریں گے کہ دین مٹ رہا تھا اور آپ کا بیٹا خاموش تھا۔ بس امام حسین نے اپنے سفیر مسلم بن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا اور فرمایا، مسلم، جا کوفے والوں کے حالات معلوم کر اور اس کے بعد مجھے خط لکھنا، پھر ہم بھی جلد وہیں آ جائیں گے۔ مسلم بن عقیل کوفے پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مولا کے چاہنے والے مولا حسین کے منتظر ہیں۔ آپ نے جب لوگوں کی محبت دیکھی تو ایک خط امام حسین کی طرف مکے میں روانہ کر دیا، اور اس خط میں یہ تحریر تھا کہ اے نواسۂ رسول، جلد آپ کوفہ آ جائیں تاکہ یہ سارے لوگ جو یزید کے ظلم کی وجہ سے پریشان ہیں آپ کی بیعت کر سکیں۔ بس جیسے ہی خط امام حسین کو ملتا ہے تو امام حسین کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ مکے میں ان کو شہید کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ امام حسین نے یہ چاہا کہ ان کے خون سے اللہ کے گھر کی زمین رنگین نہ ہو، اور وہ جو ماننے والے بار بار امام حسین سے مدد طلب کر رہے ہیں ان کی بھی حاجت پوری ہو۔ تو آپ اپنے بچوں کو، بہنوں کو، ساتھیوں کو لے کے مکے سے ہجرت کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں اس بات کا علم جب یزید کو ہوتا ہے کہ کوفے والوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی ہے تو آپ بے رحم
بے دین اور محمد و آل محمد سے نفرت کرنے والے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بناتے ہیں تاکہ وہ آل محمد کے چاہنے والوں پہ ظلم کر سکیں، مسلم کی بیعت توڑ سکیں۔ بس ابن زیاد کسی کا سر کٹواتا ہے، کسی کو سونے سے خریدتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کو لالچ دیتا ہے، اور رفتہ رفتہ لوگ مسلم بن عقیل سے دور ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ تنہا رہ جاتے ہیں، کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کوفہ والو، تم نے تو مجھے خط لکھ کر بلایا تھا اور آج اپنے اپنے گھروں میں ایسے چھپ کے بیٹھے ہو جیسے تم مجھے جانتے ہی نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل چلتے چلتے ایک گھر کے پاس آتے ہیں اور اس کی دہلیز پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس گھر سے ایک بوڑھی عورت نکلتی ہے، جیسے ہی اس جوان کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے، اے جوان چلے جاؤ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ گورنر کا حکم ہے کہ کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے ورنہ اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں، میرا وطن تو مدینہ ہے، میرا یہاں کوئی گھر نہیں۔ وہ پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں، میں امام حسین کا سفیر مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ بوڑھی عورت فوراً اس کو اپنے گھر لے آتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، پانی پلاتی ہے اور کہتی ہے، اے جوان آج کی رات یہاں گزار لے، کل صبح کہیں دور چلے جانا۔ اس بات کا علم اس بوڑھی عورت کے بیٹے کو ہوتا ہے کہ ابن زیاد نے تو مسلم کے سر پر بڑا انعام رکھا ہے، جیسے ہی میں یہ خبر ابن زیاد کو سناؤں گا تو اس کے بدلے مجھے بڑا انعام ملے گا۔ بس ابن زیاد کو مسلم بن عقیل کے بارے میں بتاتا ہے اور ہزاروں سپاہی مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے اس گھر آ پہنچتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل شیر کی طرح ان تمام سپاہیوں سے لڑتے ہیں۔ جب مولا علی کے اس بھتیجے کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا تو ایک کھڈا کھودتے ہیں اور مکر سے مسلم بن عقیل کو اس کھڈے میں گرا دیتے ہیں۔ آپ کو گرفتار کر کے جیسے ہی ابن زیاد کے دربار میں لے آتے ہیں، ابن زیاد ہنس ہنس کے کہتا ہے، اے مسلم دیکھ، آج ہم نے تمہیں گرفتار کر لیا، ان قریب ہم تیرے امام کو بھی شہید کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں، اے ظالم ڈر، وہ اللہ کے دین کی حفاظت کر رہا ہے اور تو شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ یہ مال دنیا کب تک تیرے کام آئے گا؟ ان قریب تو بھی مر جائے گا، تیرا دبدبہ مرتبہ ختم ہو جائے گا اور اس قبر میں تمہارے سوائے اعمال کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہنس ہنس کے کہتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں، اے مسلم اپنی کوئی خواہش ہو تو بتا۔ تو مسلم بن عقیل فرماتے ہیں، میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرا پیغام میرے امام حسین تک پہنچایا جائے کہ وہ کوفہ نہ آئیں، کیونکہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں۔ ابن زیاد اور اس کے دربار والے ہنستے رہے اور مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت سے گرا دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ شہید ہوتے ہیں تو آپ اپنے امام حسین کو آخری سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے مولا حسین، اپنے غلام کا یہ آخری سلام قبول ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میں اور اس طرح کی مزید ویڈیو بنا سکوں۔ اللہ حافظ۔